أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مرحلہ وار پکڑ عذاب کے متعلق تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ کو تمہاری گرفت تمہیں عذاب سے دوچار کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے، اور کوئی تمہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا بھی نہیں سکتا، اور اللہ تم سے اپنی کوئی نعمت دے کر واپس لے لے تو اللہ سے وہ نعمت کوئی واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، فرمائیں بھلا دیکھو اگر اللہ تم سے تمہاری قوت سماعت لے لے، تم سے تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، پھر اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ اپنے وجود پر غور کرو، ہم نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، انہیں کام میں لاؤ، کانوں سے حق سنو، زبان سے حق بولو، دل و دماغ سے حق سوچو، حق تک پہنچو۔ سوچو اگر ہم یہ چیزیں واپس لے لیں تو کون واپس کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو انسان کتنا بے بس ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات بدل کر مختلف پیرایوں سے مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں، مگر یہ لوگ ہماری آیات سے پھر بھی پہلو تہی کرتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں، انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیں، اگر ہم کبھی اچانک بلا نوٹس اطلاع کیے بے خبری میں، یا کبھی علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر انہیں پکڑ لیں اور ان پر اپنا عذاب بھیج دیں تو انہیں کون بچائے گا؟ ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب سے ظالم لوگ ہی دوچار ہوں گے، انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، باقی یہ لوگ آئے دن ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے مختلف فرمائشیں کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، انہیں یہ سمجھا دیں کہ پیغمبر کا کام امت کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ان کے ذمے صرف ایمان والوں کو خوشخبری سنانا اور اللہ سے روگردانی کرنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرانا ہوتا ہے۔ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری دیں جیسے یہ خوشخبری دی۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو بھی ایمان لائے اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، نہ مستقبل کی کسی بات کی پرواہ فکر اور نہ ہی ماضی کی کسی بات کا کسی عمل کا ملال اور غم، بے فکر زندگی گزاریں گے۔ پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ قوم کو
اللہ کے انکار، اس کے حکموں سے منہ موڑنے کے انجام سے ڈرائے، جیسے یہ آیت شریفہ ہے والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں انہیں پہنچے گا عذاب، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔